واللعنة الدائمة الباقية والأعداء وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحياة عقيدة وجهاد. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء کرام، شورائے کرام اور دیگر تمام محبان اہل جہاد، آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ نصیب ہے، مقدر ہے میرا کہ اس سال آپ نے موقع فراہم کیا. زندگی اور عقیدے کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں آج یہ چوتھی گفتگو ہے. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: بے شک زندگی عقیدہ اور جہاد ہے. اگر اپنی زندگی کو عقیدے کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ باقیدہ دنیا سے اٹھو، بھئی ہمارے معاشرے میں یہی تو کہا جاتا ہے کہ خاتمہ بخیر ہو، یہی تو کہا جاتا ہے کہ خاتمہ بخیر ہو. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ بخیر ہو تو تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا پڑے گا، تب جا کے تمہارا خاتمہ بخیر ہوگا. اور ایک بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں یوں عرض کروں کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور جہاد. دیکھیے، عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ہر اس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں جو ہم نے خود بنایا ہے. دیکھیے، اگر ایک جملے میں توجہ رہے تو میں بات کچھ کہوں آپ کی خدمت میں. ہم ہر اس تمام چیز کو عقیدہ بنا لیتے ہیں جو ہماری خود کی ساخت ہے، جو ہم نے خود تیار کیا ہے. عقیدہ وہ نہیں ہے جسے ہمارا دل قبول کرتا ہو، جسے ہمارا دل تسلیم کرتا ہو، بلکہ عقیدہ وہ شے ہے جو معصومین نے ہمارے دل میں ڈالی ہو. دیکھیے، اگر آپ جان رہے ہیں تو میں جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، عقیدہ اس شے کا نام ہے جس عقیدے سے یا جس دل سے للہیت کی جھلک آئے، معصومین کی جھلک آئے. عقیدہ وہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں عقیدہ اسے کہا جاتا ہے جو ہم نے خود بنایا ہو اور خود بنا کے تیار کیا ہو، ہم اس چیز کو کہتے ہیں عقیدہ. توجہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں تاکہ جو افراد باہر ہیں وہ بھی اندر چلے آئیں. عقیدہ کہتے کسے ہیں یا عقیدہ ہے کیا؟ ایک ہی جملے پہ توجہ کیجئے، انشاءاللہ ایک خوبصورت سا نتیجہ آپ کی خدمت میں پہنچے گا. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ حضور ایسا ہے، ہمارے والد صاحب نے کچھ نمازیں ان کی زندگی کی رہ گئی تھیں، لہٰذا آپ اسے پورا کرا دیجئے گا. کچھ روزہ ان کا رہ گیا تھا، 2-3 سال انہوں نے روزہ، آخری جو مریضی کے حالات تھے اس میں روزہ نہیں رکھ پائے تھے، آپ یہ روزہ رکھوا دیجئے گا. میرے والد صاحب پوری زندگی میں حج پہ نہیں جا سکے، لہٰذا یہ حج بدل کروا دیجئے گا. انہوں نے ایک رقم موٹی سی نکالی اور مولانا صاحب کے پاس پہلو میں رکھ دیا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے اچھا ان کے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی پیسوں کے ذریعے سے عمل پہنچایا جاتا ہے. توجہ سنیے گا، عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ یعنی پیسوں کے ذریعے سے عمل پہنچایا جاتا ہے. اب وہ تو بڑا خوش ہوئے. وہ اگلے دن یہ صاحب جو ہے وہ 100 روپے کی گڈی لے کے آئے تھے، اگلے صاحب جو آئے اگلے دن وہ 500 روپے کی گڈی لے کے آئے اور ایک اچھی موٹی جو ہے وہ رقم تھی. تو مولوی صاحب نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، کیا روزہ رہ گیا ہے والد صاحب کا؟ کہنے نہیں، روزہ تو وہ رکھتے تھے
کیا حج پہ نہیں گئے تھے؟ حج بدل کروا دیں؟ کہا نہیں حج تو انہوں نے کیا تھا. کہا کیا بات ہے پھر کیوں آئے ہو؟ کیا نمازیں بچی ہوئی ہیں، نماز پڑھوا دی جائے؟ کہا نہیں نماز تو پڑھتے تھے. کہا بھائی پھر پیسہ کیوں لائے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا بس بات اتنی سی ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے. آپ ایسا کریں کہ کسی سے کلمہ پڑھوا دیں تاکہ یہ کلمہ ان تک پہنچ جائے. بھائی دیکھیے میں آپ کی ذوق سماعت کے حوالے کر رہا ہوں اور بہترین ذوق سماعت ہے آپ کی. آپ کلمہ پڑھوا دیجئے تاکہ یہ کلمہ ہمارے والد صاحب تک پہنچ جائے. توجہ جا کے سنیے گا، یہ کلمہ ہمارے والد صاحب تک پہنچ جائے. مولانا صاحب نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا بھائی ہمارے یہاں عمل تو ٹرانسفر ہوتا ہے لیکن عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں عمل بھیجا جاتا ہے لیکن عقیدہ نہیں بھیجا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جنت بنتی ضرور ہے عمل سے لیکن ملتی عقیدے سے ہے. سماجی نہیں کیا میں نے کیا کہا، جنت بنتی ضرور ہے عمل سے لیکن ملتی عمل سے نہیں ہے بلکہ ملتی عقیدے سے ہے. عقیدے کی اتنی اہمیت ہے، اب پیغمبر کی حدیث بھی سماعت فرما لیں تاکہ آپ کا جو ایمانی ذوق ہے اس میں اضافہ ہو جائے. نبی نے کہا پوری دنیا سے کہا سنو، اگر کسی نے اتنا عمل کر لیا ہو کہ کوہ احد کے برابر اس کا عمل پہنچ گیا ہو، یا کسی نے صفا و مروہ کے درمیان اتنی صحیح کی ہو اور صحیح کرتے کرتے جو ہے وہ راہ خدا میں شہید ہو گیا ہو، کہا یہ سارے کام کر لیے ہوں لیکن اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو بس ایسے ہی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بات عقیدے کی ہے، بات عقیدے کی ہے، عقیدہ ولایت کی ہے. آج ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں جو ہے بڑا لطف اندوز، لیکن سب مل کے بتائیں. جناب مریم کا عقد کیوں نہیں ہوا؟ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جناب مریم کا عقد کیوں نہیں ہو سکا؟ کوئی جواب پلٹ کے نہیں آیا مجمع سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب دینا پڑے گا. جناب مریم کا عقد اس لیے نہیں ہو سکا چونکہ جناب مریم جس دور میں زندگی بسر کر رہی تھی اس دور میں کوئی معصوم نہیں تھا. دیکھیے ایک ایک جملے میں توجہ رہے. جناب مریم جس دور میں زندگی بسر کر رہی تھی اس دور میں کوئی معصوم نہیں تھا، یا بلکہ جملہ بدل کے یوں کہا جائے کہ جناب مریم کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا. نہیں میں نے بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. جناب مریم کا کوئی ہم وزن نہیں تھا اس لیے جناب مریم کا عقد نہیں ہو سکا، ان کی شادی نہیں ہو سکی. توجہ کریں کہ جملے کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی معصومہ ہے تو اس کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی معصومہ ہے یا کوئی معصوم ہے تو اس کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے. یہ بن گیا قانون اللہ کے یہاں. اب اس قانون پہ عمل کتنا ہوا اسے توجہ سے فرما لیں. کیا کہا؟ اگر کوئی معصوم زندگی بسر کر رہا ہے تو معصومہ کا ہونا ضروری ہے، یا کوئی اگر معصومہ ہے تو اس کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے. حالانکہ جناب مریم کی شرافت کا کلمہ قرآن نے پڑھا. کیا پڑھا؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تمہیں تمام عالمین کی عورتوں میں چنا، مصطفیٰ بنایا، مرتضی بنایا، چنا. تم اس لائق تھی لیکن مقصد کیا تھا؟ چونکہ تمہارا کوئی ہم پلہ نہیں تھا اس لیے تمہارا عقد نہیں ہو سکا. کیا کوئی ہم پلہ نہیں تھا؟ کہا نہیں. جناب زکریا تھے، موجود تھے اس زمانے میں، لیکن وہ جناب مریم کے رشتے میں خالو تھے اور خالو سے عقد ہو نہیں سکتا، اسی لیے جناب مریم کا عقد نہیں ہو سکا. آپ نے یہاں تک سماعت فرما لیا. اب جملہ سنیے بہترین ذوق سماعت کے حوالے.
آپ کی ذوق ایمانی کے حوالے مریم کا عقد اس لیے نہیں ہوا چونکہ معصومہ تھیں، اس دور میں کوئی ہم پلہ نہیں تھا ان کا، اس لیے ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ میرے عزیزوں اب سمجھ میں آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا کے ہم پلہ موجود تھے۔ جملہ بہترین ذوق سماعت کے حوالے علی کا ہونا زہرا کے کفو ہونے کی دلیل ہے۔ میرے عزیزوں اتنا بلند رشتہ تھا کہ اگر زہرا ملکہ شفاعت ہے تو علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ رشتہ اس لیے کہ اگر کوئی معصوم نہ ہو تو معصومہ کا عقد نہیں ہو سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں شاید یہ واحد واقعہ ہو کہ مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو جانا۔ دیکھیے پوری دنیا کا واحد اکیلا واقعہ ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے خانہ کعبہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بچہ پوری دنیا میں آج تک جب سے اسلام کی ابتدا ہوئی یا آج تک دیکھ لیجئے کوئی بچہ ایسا نہیں ہوا کہ جو مسجد تک میں پیدا ہو جائے۔ خانہ کعبہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی بچے کی مسجد میں بھی ولادت نہیں ہوئی، خانہ کعبہ تو بہت دور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خانہ کعبہ میں ولادت ہو جانا یہ بڑی معمولی سی بات ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کہ اللہ کا نظام ہے، کعبے تک بھیجنا تمہاری ذمہ داری ہے، آنے والی اولاد کو روکنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ سنیے، ایسے نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں، خانہ کعبہ تک بھیجنا تمہاری ذمہ داری ہے، مسجد تک بھیجنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن آنے والی اولاد کو روکنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ میں کیوں مضبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس جملے کو؟ مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ بڑی خوبصورتی سے ایک جملہ کہا کرتے تھے مرحوم، وہ کہتے تھے کہ اس لیے حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو گئی نا چونکہ اس دور میں تالا چابی جو ہے وہ حضرت علی کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں تھا۔ مولانا تہذیب الحسن صاحب کہا کرتے تھے اس جملے کا ثواب انہی کو پہنچ جائے، کہنے لگے اب دیکھیے جتنی آپ داد دیں گے ثواب انہی کے نام اعمال میں پہنچے گا۔ کہنے لگے حضرت علی کی ولادت اس لیے ہو گئی چونکہ تالا چابی جو ہے وہ ابو طالب عبد المطلب کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، اس لیے خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہو گئی۔ تو وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں بھائی تب تو تالا چابی ان کے ہاتھ میں تھا، اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ روزہ رکھتا تھا، وہ حج پہ جاتا تھا، یہ انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے بھائی، کمال تو تب ہے کہ ہم جس مذہب پہ ثابت قدم تھے ہم نے اپنے بچوں کو وہ مذہب دیا کہ نہیں دیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں نمازیں بہت لمبی پڑھتا تھا، میں روزہ بہت لمبا رکھتا تھا، کمال تو تب ہے کہ میں نے اپنے بچوں تک مذہب پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، میں نے اپنے بچوں کو تربیت اچھی کی کہ نہیں کی۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پودا چھوٹا ہوتا ہے نا، مختصر ہوتا ہے تو انسان اس وقت تو توجہ کرتا نہیں، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے اور جلنے لگتا ہے پودا تو اب جو ہے وہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے تھوڑا سا دعا تعویذ کر دیجئے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ میں کیا کروں آپ کی خدمت میں، کہا تھوڑا سا دعا تعویذ کر دیجئے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں مولائے کائنات نے جملہ نہج البلاغہ میں کہا سنو، فصل میٹھی ہوتی ہے جب میٹھا پانی ڈالا جاتا ہے، فصل کڑوی ہوتی ہے جب کڑوا پانی ڈالا جاتا ہے، کڑوا پانی ڈال کے میٹھے پھل کی توقع مت کرنا۔ میں تو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ اسے سمجھ لیجیے، کڑوا پانی ڈال کے میٹھے پھل کی توقع نہ کرنا۔ اگر فصل میٹھی ہوگی جب میٹھا پانی ڈالو گے، فصل کڑوی ہوگی جب کڑوا پانی ڈالو گے، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، یہ ساری چیزیں اسلام کا شجر ہے اور پتے ہیں، اور ولایت علی پانی ہے۔
सलवात पढ़ दे अगर फसल मीठी होगी अगर मीठा पानी डालोगे, और फसल कड़वी हो जाएगी अगर कड़वे पानी का इस्तेमाल करोगे। तो ये कैसे मुमकिन है? अभी तो पौधा तैयार भी नहीं हुआ था, खुदा की कसम अभी बुजुर्ग मरे नहीं है, जिंदा है। अभी भी बच्चों की तरबियत ऐसी हो जाए ताकि मुआशरा उनका नाम लेने के लिए तैयार हो। खुदा की कसम कहीं ऐसा न हो कि माँ बाप ने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो नहीं की और मरने के बाद एक सूरे फातिहा के मुहताज हो जाए। लिहाजा अभी भी मदरसा बंद नहीं हुआ, दोबारा आबाद कीजिए, तरबियत दोबारा कीजिए। पैगंबर अकरम ने क्या कहा था? उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो। कहां से? माँ की आगोश से लेके कब्र की मंजिल तक। मैं देखना चाहता हूं आप कितने समझदार हैं। इस जुमले को अगर समझ गए तो मेरी मेहनत सुवारत। इल्म हासिल करो, माँ की आगोश से लेके कब्र की मंजिल तक, कब्र की मंजिल तक। पूरा मजमा मिल के बताए कि माँ की आगोश में पढ़ाया क्या जाता है। देखिए जितना समझिएगा उतना तो साथ आ सकते हैं आप। माँ की आगोश में पढ़ाया क्या जाता है? कहा जब पैदा हुए थे तो दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही गई थी। मेरा याद के सुनिएगा, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही गई थी। माँ की आगोश में ये पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है कि तौहीद से शुरू होते हैं, विलायत पे आके खत्म होते हैं। नहीं समझे आप? तौहीद से आगाज है, विलायत पे इख्तिताम है। भाई माँ की आगोश में तो ये पढ़ाया जाता है। कब्र में क्या पढ़ाया जाता है? कहा कब्र में यही तो पूछा जाता है कि तेरा दीन क्या है और तेरे मौला कौन है। आगोश से लेके और कब्र की मंजिल तक माँ की आगोश में जो पढ़ाया जाता है वो उसका भी इल्म है। और कब्र में क्या पढ़ाया जाता है? भाई पूरे उलमा मिल के बताएं कि कब्र में कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, कब्र में कौन सी फिजिक्स पढ़ाई जाती है। कब्र में यही तो पूछा जाता है कि मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे मौला कौन है। कब्र में यही तो पढ़ाया जाता है। अब अगर आप बिल्कुल हमतंगोश हैं तो यहां पे आके एक खूबसूरत सी बात की तरफ इशारा करूं। इस्लाम की 4 बड़ी किताबों का उसूल काफी, मन ला यज़ुरुल फकीह, तफसीर और इस्तिफ्सार, इन चारों किताबों के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। इन चारों किताबों में लिखा हुआ है ये इस्लाम की ऐसी किताबें हैं जिसपे शीयत की बुनियाद है, जिसपे शीयत का दारोमदार है। इन चारों किताबों में लिखा हुआ है कि विलायत अली तीबुल विलादत की जमानत है। अब चारों किताबों का हवाला दिया है। विलायत अली तीबुल विलादत, ये तीबुल विलादत क्या है? शोराए कराम बैठे हुए हैं। तीबुल विलादत का मतलब है पाकीज़ा विलादत, खूबसूरत विलादत, तैयब व ताहिर विलादत। इसका मतलब है कि अली की विलायत पाकीज़ा विलादत की जमानत है। विलायत अली तैयब व ताहिर विलादत की जमानत है। और तन्हा इतना नहीं लिखा हुआ है कि अली की विलायत पाकीज़ा विलादत की जमानत है। देखिए तीब कहते हैं तहारत को, तैयब व ताहिर शे को, और तीब कहते हैं खुशबूदार शे को, महकती हुई शे को। भाई इसी से तो है शजरे तैयबा और शजरे खबीसा। शजरे तैयबा यानी खुशबूदार शजरा और शजरे खबीसा यानी नदी शजरा, कसाफतों भरा शजरा। कहा विलायत अली तीबुल विलादत की जमानत है, पाकीज़ा विलादत की। अली की विलादत खुशबूदार विलायत की जमानत है। अब आगे का जुमला सुनिए, वक्त में आ जाइएगा। चारों किताबों में लिखा हुआ है, खासतौर से उसूल काफी की रवायत है कि खुशबू अपना पता खुद बताती है। बेचने वाला नहीं कहता ये बहुत खुशबूदार है,
पता खुद बताती है। बेचने वाला थोड़ी कहता है ये बहुत खुशबूदार है। भाई कौन ऐसा है जो अपनी दही को खट्टा कहेगा? कोई नहीं कहता। तो खुशबू अपना पता खुद बताती है, कभी बेचने वाले नहीं कहते। जहां ये सारी बातें लिखी है ना, देखिए खुशबू हर आदमी से बर्दाश्त भी नहीं होती। जिसका मशाम अच्छा होता है ना, भाई अगर अदब पढ़ा जाए तो अदब जो है वो पलट के आइएगा, मुस्तक वापस कीजिए। खुशबू हर आदमी से बर्दाश्त नहीं है। हर आदमी का मिजाज खुशबू के लायक नहीं होता। जहां तारीख में ये सारी बातें लिखी है ना, वहां पे ये भी लिखा है कि अबू तालिब ताजिर थे, तिजारत करते थे। लेकिन वहां पे तारीख में यह भी लिखा है कि अबू तालिब किसी और चीज के ताजिर नहीं थे, खुशबुओं की तिजारत करते थे। मेरे साथ आ जाइए, खुशबुओं की तिजारत करते थे। जहां ये लिखा, मैंने कहा खुशबू हर आदमी से, हर किसी से बर्दाश्त नहीं। मच्छर कहां जिंदगी बसर करता है? पर बोलिए ना, बदबुओं में। शहद की मक्खी कहां रहती है? खुशबू में। थोड़ी देर के लिए डब्बा बदल दीजिए या मिजाज बदल दीजिए, मच्छर को खुशबू में बंद कर दीजिए और शहद की मक्खी को बदबू में बंद कर दीजिए। जब थोड़ी देर के बाद डब्बा खोला जाएगा ना, तो दोनों मर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद डब्बा खोला जाएगा तो दोनों मर जाएंगे। इसलिए कि मच्छर को खुशबू पसंद नहीं है, शहद की मक्खी को बदबू पसंद नहीं है। अब समझे आप, जिनका शजरा अच्छा नहीं है उन्हें जिक्र अबू तालिब। विलायत अली तीमुल विलादत की जमानत है। आखिरी मराहिल में हो, बिल्कुल पाकीज़ा विलादत की जमानत है। और देखिए खुशबू अपना पता कहा, ये मैंने तेरे हवाले कर दिया, अब तू बता कि अपने बाप को कहां भेजेगा। मतलब आप समझे, मौला ये बताना चाहते हैं कि मेरे बाबा की फिक्र छोड़ो, अपने अब्बा की फिक्र करो। मजलिस हो गई मुकम्मल, एक जुमला बस आयत का छूट गया। सूरह मुबारक हश्र की आयत है, इसे पढ़ के मजलिस तमाम कर दो। अल्लाह ने सूरह मुबारक हश्र में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिन। अल्लाह ने कहा सुनो, खुदा ने अपनी जहां सारी सिफतें बयान फरमाई, पूरे मजमे से तवज्जो, आखिरी जुमला, जहां खुदा ने सारी सिफतें अपनी बयान फरमाई, वहां पे एक जुमला ये कहा, अल्लाह जहां सारी सिफतों का मालिक है, वहां पे खुदा मोमिन है। अल्लाह क्या है? मोमिन है। अब मैं पूरे मजमे से पूछूं? नहीं, मजमे से क्यों पूछूंगा, जिन्हें एतराज है उनसे पूछ लूं। भाई ये बताओ कि अल्लाह अगर मोमिन है और वो कुरान में अपने आप को कह रहा है कि मैं मोमिन हूं, तो उसने किसका कलमा पढ़ा है? देखिए समझिएगा, आखिरी जुमला है, अल्लाह अगर मोमिन है तो उसने कलमा किसका पढ़ा? कलमा तो किसी का नहीं पढ़ा, उससे बड़ा कौन है जिसका वो कलमा पढ़ेगा? इसका मतलब ये है कि हर जगह मोमिन कलमा पढ़ने के माने में नहीं है। काश आखिरी जुमला है, आप समझ जाए, मजलिस मुकम्मल होने जा रही है। हर जगह मोमिन कलमा पढ़ने के माने में नहीं है। अब मैं मुफस्सिरों की खिदमत में आया और आके मैंने पूछा कि अल्लाह मोमिन है, इसका मतलब क्या है? इसे बताओ कि खुदा मोमिन है, इसका मतलब क्या है? तो मुफस्सिरों ने मिलकर बताया कि अल्लाह मोमिन है, इसका मतलब यह है कि उसने पूरी कायनात को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा है। अल्लाह मोमिन है इसलिए कि उसने पूरी कायनात को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा है। भाई अल्लाह कायनात को हिफ्ज़ो अमान में रखे तो मोमिन हो जाए, और जो उसके महबूब को अपने
ایک جملہ یہ بھی کہا کہ خدا مومن ہے. کیوں مومن ہے؟ چونکہ اس نے کائنات کو اپنی حفظ و امان میں لے رکھا ہے. میرے عزیزوں، ایک روایت کی بنیاد پر خدا کی قسم لوگوں نے جناب ابو طالب کے ایمان کی دھجیاں اڑا دی. خدا کی قسم صرف ایک روایت. علماء کرام بیٹھے ہوئے، میں ان کی خدمت پہ کہنا چاہتا ہوں اور ان کے وسیلے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. صرف ایک روایت. کون سی روایت؟ کہ نبی نے کان میں جھک کے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. کہا کان میں جھک کے. بھائی یہ سب جانتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں ہر روایت کو لیا نہیں جاتا، پہلے روایت کی اوقات دیکھی جاتی ہے، پہلے روایت کو پرکھا جاتا ہے کہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں کہ لیا جائے. ہمارے یہاں ہے علم رجال. علم رجال کا مقصد یہ ہے کہ راوی کو پہلے اس علم پہ ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے. روایت کس کی ہے؟ کہ نبی نے آخری وقت میں کان میں جھک کے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. روایت اس کی ہے کہ جس کی عمر کا پتہ لگایا جائے تو اگر بہت جگاڑ بھی لگا کے آیا ہے نا تو شکم مادر میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے. نبی نے آخری وقت میں کان میں جھک کے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. روایت اس کی ہے کہ جب نبی نے کہا تھا وہ شکم مادر میں تھا، اس سے باہر نہیں تھا. اور روایت کب کی نقل کر رہا ہے؟ نبی نے کان میں جھک کے کہا، کان میں جھک کے کہا. بھائی عجیب سے دم دریفی ہے، جتنی باتیں کان میں کہی وہ سب یاد ہے، جتنی میدان میں وہ سب غائب ہے. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور چیپٹر بالکل کلوز. حدیث یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا، کہا سنو، اگر دو مومن آپس میں بات کرے تو تیسرے کا کان لگانا یہی
ایمان کی خرابی ہے، ایمان کی خرابی ہے، تو حضور پہلے اپنا ایمان ثابت کیجئے، بعد میں ابو طالب کے ایمان پہ روشنی ڈالیے، بعد میں۔ میرے عزیزوں، یہ تنہا ایمان پہ لوگ انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، ابو طالب کی شخصیت کو آڑ بنا کے بہت چیزوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تنہا جناب ابو طالب کا انکار نہیں ہے، ابو طالب کی شخصیت کو آڑ بنا کے بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کیسے؟ نہ ٹھیک طریقے سے دین لیا، ایمان ادھورا، شریعت ادھوری، قرآن ادھورا، اور میرے عزیزوں ایمان کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے کسی بھی اسلام کی پختہ شخصیت کو مانا ہی نہیں۔ مجلس مکمل ہو گئی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جیسے سماعت کیا، خدا آپ کی عمر کو طویل کرے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شہزادی آپ کو ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں مجلس مکمل ہو گئی، ایک جملہ آج کے سلسلے سے کہنا چاہتا ہوں، اس خاندان کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو فضیلتوں میں کمزور ہو، چاہے وہ خاندان کا بوڑھا ہو، چاہے وہ خاندان کے بچے ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو فضیلت میں کمزور ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت میں کمزور ہو، ہر فرد اس گھر کی برابر ہے۔ میرے عزیزوں، ورنہ آپ دیکھیں کہ کل جب 2 محرم گزری ہے نا، حسین کے خیمے نصب ہو چکے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کربلا کے اندر جتنا حسین کا حوصلہ ہے، خدا کی قسم جتنا حسین کا حوصلہ ہے نا، اتنا ہی حسین کے بچوں کا حوصلہ۔ کربلا کے اندر کوئی کمزور نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جس طریقے سے حسین کی آواز استغاثہ پر شہداء کی لاشیں تڑپ رہی تھی نا، اسی طریقے سے ہمیں ملا مقتل میں کہ حسین کی آواز استغاثہ پر ایک بچے نے بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کربلا میں کوئی کمزور نہیں پہنچا، کربلا میں پہلے حسین نے سب کے دل کا امتحان لیا۔ جب حسین کی کسوٹی پہ سب کھڑے اترے ہیں، وہی کربلا تک پہنچا۔ میرے عزیزوں، آج کی اس مجلس میں بھی 2 بچوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ایسے 2 بچے جو عزم اور حوصلے میں مسلم ابن عقیل سے کم نہیں ہے۔ ایسا عزم و حوصلہ کہ میرے عزیزوں جناب مسلم کا حوصلہ بھی جو ہے اس کے آگے ایسا لگتا ہے کہ اس حوصلے کو سلام کر رہا۔ آپ ذرا سا مناسبت دیکھیں میرے عزیزوں، جیسے جناب مسلم کی لاش کو دارالامانہ سے پھینک کے کوچا پر کوچا پھیلایا گیا ہے، ویسے ہی مسلم کے بچے کے لاشوں کو بھی پھینک کے نہر فرات میں بہایا گیا۔ خدا کی قسم مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا سا لیکن عزم و حوصلہ دیکھیں۔ اعتبار یہ ہے، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکمل آمادہ ہو کے بیٹھے ہیں۔ طفلان مسلم، یتیمان مسلم، آپ یتیمان مسلم کا کن بچوں کا تابوت اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ کہا جو بچے جناب مسلم کے ساتھ آئے تو ضرور تھے، ہاں لیکن باپ کی مشغولیت نے اور جنگ کی مصروفیت نے ان بچوں کو باپ سے الگ کر دیا۔ اس باروں آپ اپنے بچوں کو مجلس کے بعد جا کے پیار کریں گے، محبتیں کریں گے، انہیں سینے سے لگائیں گے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس منبر سے، خدا کی قسم آج 3 محرم ختم ہو رہی ہے، اس بات کا لحاظ رکھیے گا کہ حسین کے بچے کربلا میں بڑے تڑپ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو پیار کم کیجیے گا، اپنے بچوں کو کلیجوں سے کم لگائیے گا۔ آمادہ ہے بالکل آپ ہونے کے لیے، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ سوگواروں، جب جناب مسلم سے یہ بچے الگ ہوئے ہیں نا، تو کیفیت یہ تھی کہ مسلم کو چھوڑ کے الگ ہوئے تو ایک مرتبہ میرے عزیزوں ساری رات بچے بھٹکتے رہے، بھٹکتے بھٹکتے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا، اے بھیا کیا کوئی اپنا یہاں چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی اپنا نہیں ہے جو ہمیں رسول کا نواسہ
समझ के, अली का नवासा समझ के हमें सीने से लगाता। मेरे अजीजों, बड़े भाई ने एक जुमला कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा बाबा अभी हमसे मिलने आएगा। बड़ा भाई छोटे भाई को खूब दिलासा दे रहा था। मेरे अजीजों, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, जैसे मसाइब पढ़े जाए उन मसाइब को दिलों में उतार लीजिएगा। एक एक जुमला मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ यतीमान मुस्लिम का, एक एक जुमला समाप्त करेंगे। शब के सन्नाटे में जब छोटा भाई तड़पने लगा ना, तो बड़े भाई ने कहा ए भैया, हम ऐसा करेंगे कि दिन भर हम छुपे हुए रहेंगे और शब के सन्नाटे में सफर करेंगे। कुछ दिनों में ऐसे ही सफर करते करते हम लोग मदीने पहुंच जाएंगे। मैं कहूंगा ए बच्चों, बड़ी हसरत है ना दिल में तुम्हें कि तुम मदीने पहुंच जाओ। एक बच्ची हुसैन की भी ऐसी थी जिसे जिंदान में ये तमन्ना थी, ए फूफी अम्मा, काश मैं वतन चली जाती और मैं नाना के मज़ार में पहुंच जाती। आप बच्चों का जिक्र करने के लिए बैठे हैं ना, बच्चे शब के सहमे हुए, सन्नाटे में, घबराए हुए, तरस में डूबे हुए बच्चे एक दरख्त पे जाके बैठ गए। बड़ी आसानी से सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे आप। बच्चे जाके दरख्त पे बैठ गए। सुबह में एक मौसम आती है, आने के बाद बच्चों की परछाई कुएं में देखती है। देखने के बाद उसने क्या देखा, ये किसके दो नन्हे से चांद हैं, ये किसके सूरज हैं जो पानी में भी इतना चमक रहे हैं, ये किसके नौनिहाल हैं। मेरे अजीजों, मौज़मा कहती है, ए बच्चों नीचे तशरीफ ले आओ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी पजीराई करना चाहती हूँ। जिगर थाम के सुनिए। जैसे कि जुमला कहा, मेरे अजीजों, छोटे बच्चे ने कहा, भाई ने कहा, जनाब मुस्लिम के बच्चे ने कहा, ए मौज़मा, हम वो नहीं है जो तू समझ रही है। कहा नहीं, हम तुम्हारी पजीराई करना चाहते, तुम भूखे हो, चेहरों से मालूम होता है कि गमजदा हो, सताए हुए हो। मेरे अजीजों, मोमिना की बात मान गए। ये उसके घर पहुंचे, घर पे जाना था, मोमिना ने पानी पिलाया, खाना खिलाया। अब इन्हें पानी और खाना करा के इन्हें हुजरे में लाके आराम करा दिया। यहां तक आपने समाप्त कर लिया। अब मसाइब का जुमला है, जिगर फट जाएगा आपका। ये समाप्त कर लिया। इधर मुअज़्ज़मा का शौहर जो बड़ा मलऊन था, हारिस नाम था, वो दिन भर का चक्कर लगाया हुआ बच्चों को ढूंढता हुआ अपने घर में पहुंचा। इधर शब में सोते सोते बच्चों ने ख्वाब में क्या देखा कि अली मुर्तजा तशरीफ लाए हैं और एक जुमला कह रहे हैं, ए बच्चों, मुसीबतें खत्म हो गई, मुसीबतों के दिन खत्म हो गए। ए बच्चों, थोड़े ही देर में मुझसे मिलने वाले हो, तुम मुझसे मुलाकात करोगे। जैसे ये जुमला सुना ना, एक मर्तबा तड़प के उठे। उठने के बाद कहते हैं, कहा कि हम दोनों ने अपने नाना को ख्वाब में देखा है, वो आके हमसे कह रहे थे अब तुम हमसे मिलने वाले हो। मेरे अजीजों, सारों कतार रोने लगे। इधर तो जालिम आया, आने के बाद क्या देखा, मुस्लिम के बच्चे मेरे ही घर में छुपे